کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں مشکلات برداشت کی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ڈیزائن کے ساتھ اپنی تدبیر کے ساتھ بڑے پرفیکٹ ٹائم پہ اور بڑی پرفیکٹ جگہ پہ ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ایک ایک لمحے کو جو پروگرام تھا اس کے تحت ان کو وہاں سے گزارا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ بنے، روشنی بنے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک اعتراض کیا گیا کفار کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ایک ایسا نبی ہے جو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اگر خدا نے کوئی نبی بھیجنا تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتے بھیجتا، یا کوئی فرشتہ ہی بھیج دیتا، یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ آ جاتا، یا اس کے پاس کوئی انگوروں کا باغ ہوتا جہاں سے یہ کھاتا پیتا، یا اس کو کوئی سونے کا گھر ہوتا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے جیسے ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیج دیا، اور ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ خدا کا نبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو وہ فرشتہ ہی بھیجتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ موٹیویشن انسان سے لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جو کہ ایک انسان تھے، بشر تھے، ان کو بھیجا کہ اگر میرے نبی اس تمام جو ٹیسٹ قرآن پاک میں لکھے گئے ہیں اور جو تمام احکامات لکھے گئے ہیں ان میں سے گزر سکتے ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس یہ جواز نہ ہو کہ یا اللہ پاک جو احکامات آپ نے قرآن پاک میں دیے تھے، ہمیں ہسٹری میں دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جنہوں نے ان کلمات کے اوپر، ان احکامات کے اوپر عمل کیا ہو۔ یہ وہ بیسیکلی بات تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات آپ سمجھ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا جو سلسلہ ہے، اگر ہم سیرت کی بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جب تک ہم تمام نبیوں کو نہیں سمجھ لیتے، اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہے اس کی بگر پکچر ہے اس کو نہیں دیکھ لیتے، تو شاید ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ٹائم اور مقام ہے وہ ویسے سمجھ نہ آئے۔ اصول تو یہی ہے کہ جب ہم سیرت شروع کریں تو ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و عرش بنائے اور ساری دنیا کو کا نظام چلایا اور پھر انسان کی تخلیق کی، وہاں سے لے کے جتنی تو مشہور انبیاء ہیں، تقریباً وہ 30-35 ہیں جن کی تفاصیل جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی ہم ڈیٹیل پڑھیں، ان کے اقوام کا ذکر پڑھیں، کون کون سے احکامات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے لوگوں تک پہنچائے، ان کا رزلٹ کیا آیا، اور پھر ایٹ دی اینڈ جب انسانی ذہن اس نہج پہ پہنچ گیا، اس ترقی پہ پہنچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ ہونی تھی، تب جا کے جب وہ آئے تو پھر کس طریقے کے ساتھ جو بلڈنگ تھی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کہ شخص نے ایک نہایت خوبصورت مکان بنایا اور تمام عمارت بنا کر صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب جو لوگوں نے اس گرد چکر لگایا تو وہ خالی جگہ انہیں کھٹکنے لگی، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ آخری اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو مکان بالکل مکمل ہو جاتا۔ سو وہ آخری اینٹ جس کی جگہ نبوت کے محل میں باقی رہ گئی تھی وہ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ میں نے اس عمارت کو پورا کر دیا۔ تو جب تک ہم پوری عمارت کو نہیں سمجھیں گے، پہلی اینٹ سے لے کے آخری اینٹ تک ہم نہیں سمجھیں گے، تو شاید ہمیں اس کا آئیڈیا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے اور یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، شاید بہت ہی لمبا چلے، اس لیے میں نے یہ پھر ارادہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہی شروع کریں گے، اور پہلے ہم اس کو کور کر لیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، اور پھر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان کو جاننا ضروری کیوں ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ایک نیوٹرل ہو کے یا ایک غیر مسلم ہو کے سوچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھے بغیر بھی میں ایک کامیاب انسان ہوں، مجھے زندگی میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا،
میں بہترین جاب بھی کرتا ہوں، گھر کے معاملات بھی ٹھیک چلاتا ہوں، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنا جو ٹائم ہے اس کے اوپر لگاؤں، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ترجمہ شروع کر دوں؟ یہ وہ کویسچن ہے جو کہ ہم بینگ مسلمان نہیں کر سکتے. شاید اس کو بدتمیزی سمجھا جائے، یا اس کو بد اخلاقی سمجھا جائے، یا اس کو توہین سمجھا جائے، لیکن اصولاً ہم یہ توہین اپنے اعمال سے کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، وہ آج کل کے دور میں جس میکانزم، جس دجالی نظام کے اندر ہم جکڑے گئے ہیں، وہاں کی تعلیمات irrelevant ہو چکی ہیں. ہم ان کے پڑھے بغیر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا، اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج کر اور پھر ہمیں ان کی امت میں بنا کر، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس اصل میں مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں، اندھیرے کو روشنی سمجھیں، زہر کو شفا یا شہد سمجھیں، اور پھر اسی راستے پہ چلتے جائیں اور سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوں، جب انسان فوت ہو، اور پھر جب آپ سے کوشچن کیا جائے، منظر کھلے آپ کے سامنے، آپ کے دل کی آنکھیں، روح کی آنکھیں کھلیں، اور پھر انسان کو حسرت ہو کہ یار یہ تو سارا راستہ ہی غلط تھا. وہی جس طرح پتہ چلا کہ غلط لے کے میں پتا نکلا. پھر اس طرح کے کوشچن ذہن میں آتے ہیں کہ عمر اس سوچ میں ساری جائے، زندگی کیسے گزاری جائے. ایک پھر لمحہ لائف میں کیسا آتا ہے، وہ مرنے سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور بعد میں تو آنا ہی آنا ہے، کہ میری پوری زندگی کا حاصل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے. اور ہماری مثال ایسی تھی کہ جیسے ہم ایک آگ کی گڑھ پر کھڑے ہیں، تو ہمارے نبی نے آ کے ہمیں پکڑ کے اس آگ سے بچا لیا. ہم بالکل چھلانگ لگانے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا. اب یہاں پہ کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ میں صرف اس لیے میں نے آپ کے لیے ارینج کیا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم پڑھیں گے کیسے، اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے. اس کے بعد پھر ہم ان کی جو لائف ہے، ان کی ایونٹس ہیں، وہ باقاعدہ ایک سٹوری کے تحت ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ یہ کلاس زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی ایز کمپیئر ٹو قرآن کلاس، کیونکہ اس میں جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور ہم بڑے اتھینٹک سورسز سے میں آپ کو انشاءاللہ سرچ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹر کویسچن کیا کہ اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی فیملی سے بھی زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنی جان اور اپنی اولاد کے بعد میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ اور اولاد سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس طرح صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، سنن ابی ماجہ میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری پر حدیث نمبر 15 ہے کہ تم تب تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے اولاد، تمہارے والد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس سے پہلے قسم بھی کھائی کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ تم تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. یہاں پہ کوئی کیسے پیدا ہوتا، وہ کیا؟ بس یہ ہے کہ کیا یہ چیز ان نیچرل نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، یا پھر اولاد کو اپنے والدین سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے. اس لیے میں نے اپنے جو تھم نیل بنایا اس میں لکھا کہ سائیکالوجی کلاس، یہ بیسیکلی سائیکالوجی ہے جس کو ٹریٹ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ نے معاملات کو دیکھنا سوچنا کیسے. اور سائیکالوجی کا یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ وہ بچہ جس کو ہر طرف اپنی ماں ہی نظر آتی ہے، ماں کے بغیر اس کو سکون ہی نہیں ملتا، اسی کی گود میں جا کے اس کو راحت ملتی ہے، اسی سے اس کی ساری ضروریات مکمل ہوتی ہیں، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ کسی کو محبت کرنا شروع کرے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ بچے کو ماں سے ہی پیار ہوگا، لیکن جیسے جیسے بچے شعور کے دور میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جو احسان ہمارا نبی ہمارے اوپر کر گیا ہے
تمہارے اوپر 70 مائیں بھی مل کے وہ احسان نہیں کر سکتی. اور اس احسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. میں احسان خدا کا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے. وہ کیسے؟ انسان کی بیسیکلی تخلیق ہے وہ بہت پرانی ہے. عالم ارواح سے لے کے اور روز محشر تک، اور پھر روز محشر کے بعد جو خرب سال کی جو زندگی ہے، اگر ہم اس کو پورے براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو پھر جا کے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے جو والدین کا رول تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا. ہمارے بہن بھائیوں کا رول یا ہمارے دوستوں کا جو رول تھا وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے تھا. میرے خدا نے مجھے کب کا پیدا کیا ہوگا، میری روح تو بہت پرانی ہے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس نے مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو انتظامات فرمائے میرے اللہ نے، جو ساتوں آسمان بنائے اور زمینیں بنائیں اور نیچرل لاز بنائے اور ہر چیز کو میرے تابع کر دیا کہ مجھے بس فیسیلیٹیٹ کرے کہ میں اس دنیا میں رہ کے اپنی زندگی گزار سکوں، اور پھر میری ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام بھیجے. اور پھر الٹیمیٹ لاسٹ پہ جب آپ کہہ لیں کہ انسانی ذہن اتنا پختہ ہو گیا تو پھر ہمارے نبی اس دنیا میں آئے اور پھر انہوں نے جو ہدایت ہمیں دی، اور پھر انہوں نے جن مشکلات سے گزر کے انہوں نے اپنی لائف رسک میں ڈالی، انہوں نے اپنا مال قربان کیا، انہوں نے اپنی جان قربان کی، انہوں نے اپنی امت کے لیے اپنا آرام ہر چیز قربان کر دی. میرے ایک دوست ہیں، وہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس سے کچھ جو جنات وغیرہ ہیں وہ قابو میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اس کا جو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ تعریف جو تھی وہ یہ تو نہیں تھی کہ وہ کمبل میں لپٹنے والے تھے یا ہر وقت وہ کمبل اوڑے رکھتے تھے. یہ بیسیکلی پیغام تھا کہ اب آرام کی زندگی چھوڑ دے اور کھڑے ہو جا میرے دین کے لیے، میری تبلیغ کے لیے، اور اب تجھے وہ مشکلات آئیں گی جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکلات سے گزرے ہمیں واللہ ان مشکلات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہمارے بچوں کو علم ہے، کیونکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح ایکسپلین ہی نہیں کیا جس طرح ہالی ووڈ والے کسی سپر مین کو یا کسی اور سپر ہیرو کو، سپر نیچرل فورس کو پیش کرتے ہیں. اس لیے وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جو ویژولاز کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہی ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں. لیکن جو اصل ہیرو تھا وہ ہماری زندگی سے غائب ہو گیا، اور ہمارے والدین نے ہمیں یہ اس طریقے سے بتایا نہیں ہے کہ جو احسان تیرا نبی تجھ پہ کر گیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. ماں تو ہمیشہ گڈ فیتھ میں بچے کا نقصان کر رہی ہوتی ہے. بچہ جو ہے سویا رہے، ٹھنڈ بڑی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو نہ اٹھے، کہیں دور نہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں کسی کو تکلیف ہو، اپنے پاس لگا کے سینے سے لگا کے رکھتی ہے وہ، اور وہ گڈ فیتھ میں کر رہی ہوتی ہے. اور گڈ فیتھ میں کیا گیا جو کام ہے وہ جرم نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ ضرور ہو سکتا ہے. یہ ہمارا نبی بتائے گا کہ گڈ فیتھ کیا ہے، کیونکہ ہمارا نبی وہی بولتا تھا جو اس کو خدا عطا کرتا تھا. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے، تو ہمارا خدا ہی جانتا تھا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. تو جب تک ہم اپنے نبی کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کریں گے جو کہ اصلی ہیرو ہیں وہ، تب تک ہمارے بچے ان کو فالو بھی نہیں کریں گے. ان کے دل میں یہ کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اپنے نبی کو سمجھیں اور ان کو پڑھیں، اور نہ ہی یہ کہ ہم ان کو فالو کریں. وہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کے بغیر ہماری لائف جو ہے بڑی بہترین ہے، بڑی سیٹ ہے. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ والی آیات میں ایک بات ہے کہ وہ جو غائب پہ ایمان لاتے ہیں. اب جو غائب ہے وہ تو ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ غائب بھی دکھا دیا. ان کو آسمانوں پہ لے کے گئے، ان کو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، خود بھی ان سے کلام کیا، فرشتے بھی دکھائے، انبیاء بھی دکھائے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسٹلی انبیاء سے وہاں کی ملاقات ہوئی. پتہ نہیں وہ کتنے ہزاروں سال کا وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جو وہ گزار کے آئے، لیکن ہماری زمین کے اوپر وہ ٹائم رکا ہوا تھا. انہوں نے آ کے پھر جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی زحمت کی،
ہمارے نبی نے پھر کس طریقے کے ساتھ ان کی تعلیمات دی. اور پھر دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو ہم یہ جانتے ہیں, میں بھی آپ کی طرح میرے اتنے نالج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو گئے, حضرت آمنہ کے گھر, اور حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے وہ. اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے, پھر وہ اچانک بڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ 25 سال کی ایج پہ پہنچ جاتے ہیں جب ان کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی جو ان کی ایج ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. پھر شادی کے بعد پھر 40 سال کے ہو گئے, اور 40 سال کے ہونے کے بعد ان کے اوپر وحی نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ جو درمیان والے 40 سال تھے, ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کیوں نہیں کی, یا ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ صرف اتنا پتا ہے کہ جی وہ اس ٹائم ڈیوریشن میں غار ہرا میں جاتے تھے. ٹھیک ہے, غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ وہ جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, اور کائنات کے جو راز تھے ان کے اوپر غور و فکر کرتے تھے, تدبر کرتے تھے. اگر کسی نے کائنات کے رازوں کے اوپر تدبر کرنا ہے, یا آسمان کی وسعتوں کے بارے میں سوچنا ہے, تو کیا اس کو غار میں جا کے بیٹھنا چاہیے, کیا اس کو کھلے آسمان کے نیچے جانا چاہیے؟ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کو چوز کیوں کیا. غار تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آسمان نظر ہی نہیں آتا, آپ بند ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مین جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا انٹروسپیکشن. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میرا مقصد کیا ہے, کون سی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا, میں نے اپنی لائف کو گزارنا کیسے ہے. انٹروسپیکشن کے وہ 10 سال گزرے ان کے, اور جب ان کو ان باتوں کا, اور وہ بھی خدا کی طرف سے تھا. آپ دیکھیں, ایک بات میری آپ لکھ لیں, آج کوئی بھی کویسچن ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فلاں چیز ایسا کیوں ہوئی, اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. 1 دن 2 دن 3 دن, ود ان 3 days آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں جواب مل جائے گا. یا آپ کو الہام ہوگا, کیونکہ الہام کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے, یا کوئی آپ ایسی چیز اوپن کریں گے اس کا آنسر سامنے لکھا ہوا نظر آ جائے گا, یا آپ کو کوئی شخص مل جائے گا جس کو آپ کو آپ کے پوچھے بغیر جواب دے دے گا. یہ کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, یہ انسان کو سرو کرنے کے لیے ہے کہ آپ جس کی جستجو کرتے ہیں تو پھر پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے. یہ خدا کی حکمت ہے یہ. تو ہمارے نبی نے جب 10 سال وہاں پہ انٹروسپیکشن کی, اور پھر وہ اپنے آپ کو جب انہوں نے پہچان لیا, اپنے آپ کو پہچانا ہی آپ کو پہچانا ہے نا, یہ سنا ہوگا آپ نے. تو پھر الٹیمیٹ وہ ٹائم آیا جب حضرت جبرائیل نازل ہوئے, اور انہوں نے آ کے کہا اقرا. اب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہو جائے, کیونکہ جب تک ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہوگی ہم ان کی لائف کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے. اور جب ہمیں ایک دفعہ ان سے محبت ہو گئی اور ہم نے ان کی بتائی ہوئی جو سائیکی ہے اس کو سمجھ لیا, تو یقین مانیں پھر جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے کہ کبھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے رو رہے ہوں گے, کبھی ہنس رہے ہوں گے, کبھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے جنت کی سیر کر رہے ہوں گے, اور کبھی جہنم کی ہولناکی دیکھ رہے ہوں گے. اور ہمیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اصلی چہرے پڑھ کے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ہر انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کئی سال گمراہی میں گزارے ہوتے ہیں. اور یہ جو پردے ہیں, جو اندھیرے پردے ہیں, یہ نور کی روشنی سے چاک ہوتے ہیں. اور نور کیا ہے؟ ہدایت کی روشنی, قرآن پاک, اور پھر اس کا پریکٹیکل جو اگزامپل تھے وہ ہمارے نبی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں آ کے دین یاد ہی نہیں سمجھائی, کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو ٹچ نہ کیا, چاہے وہ شعبہ سیاست ہو, چاہے وہ عدالت کا شعبہ ہو, چاہے وہ اخلاق و تمدن کا ہو, یا تہذیب کو قائم کرنا ہو. کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے بارے میں آیات نازل کی, یا نبی ایسا کرو, اے لوگو ایسا کرو. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں جی کہ عدالت کی کیا بات کی,
تو اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 105 میں، اے محمد ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ کتنی واضح آیت اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا آج ہماری عدالتوں میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو کیا اس بات کی ہمارے دل میں تکلیف ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو جائے؟ پھر اگر ہم بات کریں کہ سیاست کی بات کریں تو سیاست کا ایک مقصد ہے خدا کے دین کو دنیا پہ نافذ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ جتنے بھی دنیا میں دین ہیں سب کے اوپر اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے۔ تو کیسے غالب آئے گا؟ جب آپ کے پاس پاور آئے گی، اور پاور کیسے آتی ہے؟ سیاست کے ساتھ۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم اخلاق اور تمدن کی بات کریں تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی ان چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پسند کے مطابق چلتے ہیں، کنڈیشنل کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پسند کے مطابق چلتے ہیں امن و اسلام کی راہیں دکھاتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ بیسیکلی معاملات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو تربیت ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ تمام معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ اب آج کے کیونکہ میں نے ٹائم بہت شارٹ رکھا ہے اس کے لیے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لمبا لیکچر بہت کم لوگ لیتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اب ہفتے میں 2 لیکچر بھی ہو گئے ہیں، اس لیے میں 30 منٹس رکھے ہیں میں نے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگر آپ لوگوں کی انٹرسٹ بڑھی، کویسچنز بڑھے تو ہم ٹائم بڑھا بھی دیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ظلم جو ہے وہ ہمیشہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، اور کچھ حد تک ہمارے نبی کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو ان کے ماننے والوں نے یا تو اس کو کمپلیٹ ریجیکٹ کر دیا، یا پھر اس کو کوئی خدا کا بیٹا بنا دیا، یا خود ہی اس کو کہہ دیا کہ خدا جو ہے یہ زمین پہ اتر آیا ہے، اے گاڈ ان فلیش۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہوگا، جو خدا کا جو نمائندہ ہوگا، وہ عام شخص نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی غیب کا علم ہوگا، خدا کے خزانوں کی چابیاں ہوں گی اس کے پاس، وہ ایک نظر مارے گا تو ہر چیز منظر بدل جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کی پاورز ہوں گی۔ یہ جو سسٹم ہمارے ساتھ لگ گیا، یا وہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، صرف اس کو مان لیں گے تو وہ خدا کے سامنے ہم ہماری شفاعت کر دے گا اور ہم بخشے جائیں گے۔ یہ جو غلط فہمیاں انبیاء کرام سے جوڑی گئیں، اور انفارچونیٹلی اس حد تک جوڑی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے انبیاء تھے ان کی جو اوریجنل نیچر ہے، اگر قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو وہ بالکل مسخ ہو چکی ہوتی، لیکن جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے وہ ایسے ہی کہ جیسے وہ کوئی مفوق الفطرت لوگ تھے، وہ خود خدا تھے۔ اگر ہم بدھا کی بات کریں تو وہ کیا تھے ہمیں نہیں پتا، کیا وہ نبی تھے؟ پاسبل ہے، کنفیوشس شاید نبی ہوں۔ پھر اس طرح یہ جو کرشن ہے یا جو رام ہے، ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، جو بڑی بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے کی ہوئی، پاسبل ہے کہ ہندوستان میں یہ نبی ہی آئے ہوں، لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہندوؤں کے خدا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب ہمارے نبی کی بات آئی تو ہم نے بھی ان کو خدا کا بیٹا تو نہیں بنایا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، ان کی جو لائف تھی، وہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس کے بعد آنے والے محدثین نے اور مفکرین نے ان تمام واقعات کو بڑے محنت کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ لیکن اگر سپوز دیٹ یہ تمام کتابیں نہ لکھی جاتی، یا یہ تمام کتابیں ہم تک نہ پہنچتی، صرف قرآن پاک پہنچ جاتا، تو ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر جو آیات نازل کی ہیں اسے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سی پاورز تھی. فار ایگزامپل اللہ فرماتا ہے اے محمد کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا حال جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی انسانی کمزوریوں سے پاک ہوں. میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اب دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں، اور جو ان کو میں بتاتا ہوں ان کو صرف وہی پتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی تمہارا کام بس پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو نبی ہے وہ کسی کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیتا، اللہ تعالیٰ ہے جو حساب لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اے نبی اگر خدا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو دور نہیں کرنے والا، اور اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچائے تو ہر چیز پہ قادر ہے. اب اس آیت سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ نبی میں تم کو نقصان پہنچانا چاہوں تو تم خود اپنے نقصان سے اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، کسی اور کو بچانا تو بہت دور کی بات. تو جو ہمارے ذہن میں جو معاملات تھے ہم نے ہمارے نبی کو ویسا سمجھنا ہے جیسا قرآن نے بتایا، یا جیسے ہمارے نبی نے اپنے بارے میں خود ہمیں بتایا اور جیسا صحابہ نے ان کو سمجھا. نہ تو وہ کوئی مفوق فطرت انسان تھے اور نہ ہی بالکل کوئی عام انسان تھے. وہ انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے. ان سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے، ان کا رتبہ تمام انبیاء سے بڑا ہے، اور مقام محمود انہی کو عطا کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پرفیکشن کی حد تک پورا کیا. اب وہ کیسے پورا کیا، ان کی لائف کیسے چلی، کون کون سے ایونٹس آئے، کس ایونٹس میں انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا، اس ڈیسیجن کے پیچھے کیا خطرات تھے، انہوں نے خدا کے دین کے لیے کن کن چیزوں کو اسٹیک پہ رکھا، یہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری جو سیریز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر جا کے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یہ وہ معاملات تھے کہ اگر اس طرح کے ملتے جلتے معاملات اگر ہمیں درپیش ہیں یا ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے کہ ہم پھر اپنے نبی کو فالو کریں گے. یہ تھا آج کی کلاس کا مقصد کہ ہم انشاءاللہ اس طریقے سے اپنے نبی کو پڑھیں گے کہ ہمیں وہ ایک ایک لمحے میں ایک ایک دنیا کی فیلڈ میں ریلیونٹ محسوس ہوں. ہمیں لگے کہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ہدایت کے بغیر تو اندھیرا ہے. یہ جو بڑے بڑے اسکالرز بنے پھرتے ہیں، جو بڑے بڑے ازمز لے کے آتے ہیں، کیپٹلزم ہے یا وہ جو کیمونزم ہے یا ایتھیزم ہے، باقی جتنے بھی ازمز ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے. میں کس اندھیروں میں تھا میں. اور مین چیز کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہو جائے، اور دوسری بات کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیں ویسے جیسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے ہمیں دکھایا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ملاقات ہوگی. کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ کے اندر. تھینک یو.